اگر اسلام غالب نہ ہوتا تو شاید عرب عام الفیل کے نام سے ہی اپنے سالوں کا شمار کرتے، مہینوں کا شمار کرتے۔ بہرکیف عقائدوں میں تشریف آوری سے پہلے یہ واقعہ پیش آیا کہ اس نے مکہ مکرمہ پہ حملہ کرنے کا ارادہ کیا اور ایک بڑی فوج لے کے ہاتھیوں کے جھرمٹ کے ساتھ، گروہ کے ساتھ وہ روانہ ہوا۔ مکہ مکرمہ کے لوگوں نے اور حجاز کے لوگوں نے ہاتھی نہیں دیکھے تھے، یا دیکھے تھے تو اس طرح سے نہیں کہ وہ حملہ آور بھی ہو سکتے ہیں، اس قدر گراں ہاتھی۔ انہیں اونٹوں پہ سفر کرنے کا تجربہ تھا، مگر ہاتھیوں کے ساتھ ان کی رسم و راہ نہیں تھی۔ چنانچہ وہ یمن سے مکہ مکرمہ تک جتنے علاقوں سے گزرا، لوگوں نے جنگ کرنے کے بجائے اس کی سرداری کو قبول کر لیا اور باج گزار بن گئے۔ کچھ علاقوں میں کچھ لوگوں نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی، مگر وہ اصحاب الفیل کے مقابلے میں کامیاب نہیں رہے۔ وہ بڑھتے بڑھتے مکہ مکرمہ سے صرف 2 میل کے فاصلے پہ رہ گیا۔ اس نے پڑاؤ ڈالا اور اس نے مکے والوں سے چھیڑ چھاڑ کا آغاز کیا، اور اس کے فوجیوں نے مکے والوں کے اونٹ وغیرہ اور سارے جانور ہانک کر کے اپنے فوجی کیمپ میں لے گئے، جس میں جناب عبد المطلب جو کعبہ مقدسہ کے متولی تھے اور حضور کے جد امجد تھے، ان کے 200 اونٹ بھی وہ مکے سے وہاں لے گیا۔ جب جناب عبد المطلب کو معلوم ہوا تو آپ ابرہہ سے ملنے کے لیے گئے۔ جناب عبد المطلب انتہائی حسین و جمال، انتہائی قداور اور انتہائی متاثر کرنے والی شخصیت تھے۔ وہ گئے تو ابرہہ نہ چاہتے ہوئے کھڑا ہو گیا اور بڑی عزت کے ساتھ انہیں بٹھالا اور پوچھا کہ آپ کس لیے آئے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم ہمارے اونٹوں کو اور عربوں کے مکے کے اونٹوں کو ہانک لائے ہو، اسے واپس کر دو۔ اسے بڑی حیرت ہوئی۔ اس نے کہا کہ جناب والا، آپ کعبہ کے متولی ہیں، کعبہ کی حفاظت آپ کی ذمہ داری ہے، اور میں کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا ہوں، اور آپ نے کعبہ کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا۔ میں تو سمجھتا تھا شاید آپ مصالحت کرنے کے لیے آئے ہوں گے، خراج پیش کرنے کے لیے، یا کعبہ کو بچانے کے لیے آئے ہوں گے، یا آپ نے اونٹوں جیسا ہلکا سوال کر دیا۔ تو جناب عبد المطلب نے انتہائی اعتماد کے ساتھ فرمایا کہ اونٹ میرے ہیں، اس لیے میں لینے کے لیے آیا ہوں، مگر کعبہ اللہ کا گھر ہے اور وہ اپنے گھر کو ضرور بچائے گا۔ اس جواب کی توقع اسے نہیں تھی۔ اس نے اونٹ تو واپس کر دیے۔ آپ تمام اونٹوں کو لے کر کے مکہ مکرمہ آ گئے، اور آپ نے دفاعی نقطہ نظر سے مکے کے تمام باشندوں سے کہا کہ تم پہاڑوں میں چھپ جاؤ، غاروں میں پناہ لے لو اور قدرت کا انتظار کرو، اللہ کے فیصلے کا۔ ابرہہ حملہ آور ہونے والا ہے، ایسا نہ ہو کہ تمہاری جانوں کو نقصان پہنچ جائے۔ ابرہہ اپنے ارادے کے مطابق مکے کی طرف بڑھا۔ سب لوگ وہاں سے چھپ چکے تھے، لیکن جناب عبد المطلب نے کعبہ مقدسہ کی دیواروں کے لیے اللہ سے دعا کی۔ اس کو تمام مورخین نے انتہائی پرسوز انداز سے لکھا ہے کہ اللہ، ہم کمزور لوگ ہیں، اپنے گھروں کی حفاظت کرتے ہیں، اور تو قادر مطلق ہے، تو اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ اور یہ کہہ کر کے وہاں سے وہی روانہ ہو گئے۔ ابرہہ جب مکہ مکرمہ کی طرف بڑھا اور قریب آیا تو اس کے ہاتھیوں نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا، ایک جگہ بیٹھ گئے۔ خود جس پہ محمود فیل پر وہ خود سوار تھا،
اس نے بہت کوشش کی، باضابطہ ضربیں لگائیں جو طریقہ ہوتا ہے ان کا، مگر ہاتھی نہیں اٹھا۔ ایک مرتبہ اٹھا تو سمت مخالف میں جانے لگا، کعبہ کی طرف نہیں۔ اور بھی اونٹوں کا حال، اور بھی ہاتھیوں کا حال یہی تھا، وہ دائیں بائیں یا پیچھے کسی طرف بھی جا سکتے تھے، مگر کعبہ کی طرف جانے کے لیے تیار نہیں ہوئے، جیسے ان کے قدم جم گئے ہوں۔ اسے بڑی حیرت ہوئی، لیکن یہاں سے اس کو اس بات کا احساس ہوا کہ شاید یہ اللہ کا گھر ہے، میں اسے فتح نہ کر سکوں۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ سمندر کی جانب سے پرندوں کے غول سفید پرندوں کے، چھوٹے پرندوں کے کنکریاں لے کر کے وہاں آئے۔ ہر پرندے کے پاس 3 کنکریاں تھیں، 2 پنجوں میں اور 1 چونچ میں، اور ان کنکریوں کو برسانا شروع کر دیا۔ ننھی نازک کنکریاں اور پیبلز کا عالم یہ تھا کہ ہاتھیوں پہ پڑتی تو ہاتھیوں کے جسم کو چیرتی ہوئی نکل جاتی، انسانوں پڑتی سر پہ پڑتی اور پیروں سے نکل جاتی، اور تھوڑی ہی دیر میں اس کی فوج اور ہاتھیوں کا اکثر حصہ چبائے ہوئے بھس کی طرح سے، جیسے جانور چبا کر کے اپنے منہ سے نکال دیتا ہے گھاس وغیرہ کو، بالکل یہی کیفیت ان کی ہو گئی۔ اب وہاں سے بھاگا، لیکن وہ بھی محفوظ نہیں رہا، اسے ایک بیماری لاحق ہوئی اور وہ یمن پہنچ کر کے موت سے ہمکنار ہو گیا۔ اب اس واقعے میں بہت سی باتیں پوشیدہ ہیں، چونکہ یہ حضور کی تشریف آوری سے پہلے کا واقعہ ہے، ابھی حضور تشریف نہیں لائے ہیں، ابھی ولادت طیبہ نہیں ہوئی ہے، مگر اس کو عقائد و جہاں کے معجزات میں شمار کیا جاتا ہے کہ چونکہ اسی سال کچھ دنوں کے بعد حضور جلوہ گر ہونے والے تھے، اس لیے کعبہ مقدسہ کی حفاظت اللہ نے اس لیے فرمائی کہ کعبہ حضور کی تبلیغ اور دعوت کا اور ساری کائنات کا مرکز بننے والا تھا۔ کعبہ مقدسہ اپنی اصل طرف لوٹنے والا تھا، جس کے لیے جناب ابراہیم نے اسے تعمیر کیا تھا، اس لیے اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ حضرات، یہ ایک بار نہیں ہوا ہے، اس سے پہلے طبہ ہیمری نے جب حملہ کرنا چاہا تھا تو اس کی فوج بھی بیمار پڑ گئی تھی، اور خود طبہ بھی ایک ایسے مرض مبتلا ہو گیا تھا کہ جس کا کوئی علاج نہیں تھا۔ پھر اس نے توبہ کی، کعبہ پہ غلاف چڑھایا اور مدینہ طیبہ کی طرف سے واپس ہیمیا کی طرف روانہ ہوا، تو مدینے میں اس کے کچھ ساتھی رک گئے تھے، وہ یہود تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں یہاں رہنا ہے، اس لیے کہ یہی مقام ہے جہاں آخری نبی جلوہ گر ہونے والے ہیں، نبی موعود و مبشر۔ ہمارے ملت چینل پر تو اسے آپ ایک لائک دے دیجئے، ایک لائک کا ایک نشان ہوتا ہے نیچے کی طرف، تو جب آپ لائک کریں گے تو یوٹیوب جو ہے اور آگے اس بیان کو فارورڈ کرتا ہے، جو پوری دنیا میں الحمدللہ پوری دنیا کے مسلمان اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، تو آپ چاہتے ہیں کہ اس عظیم نیکی میں آپ شریک ہو۔ حضور رضی صاحب قبلہ کے ملفوظات سے ہم ہمارے قلوب کو منور کر رہے ہیں، تو ان سنہری باتوں کو، ان قیمتی باتوں کو پوری دنیا میں پہنچانے کے لیے آپ ہماری مدد کریں، آپ لائک ضرور کریں اور کمنٹ کریں گے تو اور بھی زیادہ بہتر بات ہوگی، تاکہ دنیا کے اور بھی دوسرے ہمارے جو اسلامی بھائی مسلمان ہیں ان تک یہ پروگرام پہنچے۔ تو صرف کچھ نہیں تو کم سے کم آپ ایک لائک